ریاست مدینہ کے معماروں کی سیاسی اور ذاتی اخلاقیات کیا ہیں، اس کا آپ کو ایک مرتبہ پھر پتہ چل رہا ہے۔ پرویز الہی صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی اور ایک انہوں نے بیان دیا۔ پہلے ذرا بیان سن لیتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے کیا دیا، اور اس کے بعد جو ان کی آڈیو لیک ہوئی اس کے اندر انہوں نے کیا باتیں کی مغلظات کو منہا کرتے ہوئے، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ہم کیوں اس معاملے کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا، بس وہ سروں لے گئے ساری پارٹی میں، اور میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو 25 مئی یاد ہے، آپ نے ضرور دوبارہ بار بار آزمانا ہے، جو آزمائے ہوئے ہوں تو اس طرح نہیں کرتے۔ اور 3-4 بندوں کی وجہ سے، ایک تو بیچارہ میں نے بڑا افسوس ہے، کدی پہلے پھڑیا جاتا تو اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی۔ خیر خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک، تسی سناؤ؟ میں بس ساڈا حال چال پوچھنا سی۔ مہربانی شکریہ، بڑا ٹھیک جا رہا کام۔ بس یہ فواد نو بھن لیٹ پڑیا نے اج صبح 5 بجے، ماں پڑ لیندے نا مہینہ پہلا اسمبلیاں نہیں ٹوٹنیاں۔ صحیح گل ہے، بالکل ٹھیک گل، موٹے نو بھن صحیح گل کیتی ساڈے تے زور پایا اینو پھڑو، پہلے پڑ لیندے تے آسانی ہو جاندی۔ صحیح گل کیتی۔ تو آپ نے دونوں آڈیوز سنی۔ پہلی آڈیو کے اندر پرویز الہی صاحب پبلکلی بتا رہے ہیں کہ کس طرح فواد چودھری اگر پہلے پکڑے جاتے تو ان کا تمام معاملہ زیادہ درست ہو جاتا، ان سے مراد یہ کہ ان کا سیاسی معاملہ جو ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کے چہرے کے اوپر کوئی ندامت نہیں تھی، کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی تھی، ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ایک بہت بڑے قہقہے کے اندر پھٹ پڑے، اور ہر طرف یوں لگا کہ جیسے انہوں نے کوئی بڑا زبردست لطیفہ سنا دیا۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو ان کے قائد اعظم ثانی یعنی عمران خان کا دایاں بازو ہے، اور جو اپنے آپ کو پاکستان کا نیلسن منڈیلا اور پاکستان کا ابوالکلام آزاد بتلاتا ہے، جس کے بارے میں تمام میڈیا اس وقت ایک کیمپین چلا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اس زیادتی کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں پرویز الہی صاحب کی آڈیو کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ تمام تر جو بہاؤ ہے سیاست کا، تمام تر جو عمومی صحافت کا بہاؤ ہے، اس کے بالکل خلاف کھڑے ہو کے پرویز الہی صاحب فواد چودھری کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر جب عمران خان کی طرف سے بڑا اعتراض آیا تو پھر پرویز الہی صاحب نے اس کے اوپر ایک اپولوجی جاری کی، جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تقریر کے دوران جو انہوں نے بات کی اس پر فواد چودھری کے اہل و عیال سے انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور فواد چودھری کے گھر والوں کی طرف سے بھی ایک بیان جاری ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے ساتھ گھریلو تعلقات ہیں، اور آپس میں آپ کو معاملہ جو ہے طے ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن طے ہوتا ہوا نظر آنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے جو پبلک بیان دیا وہ اس بیان سے علیحدہ ہے، اور بعد کا ہے جو انہوں نے پرائیویٹلی بیان دیا، جو آڈیو لیک میں نے آپ کو سنائی اس تمام سنسرشپ کے بعد جو مجھے بیچ میں لگانی پڑی، کیونکہ ہر دوسرے جملے کے بیچ میں پرویز الہی صاحب بھاری بھرکم گالی فواد چودھری کو دے رہے ہیں، اور نہ جانے یہ جب گالیاں دیتے ہیں تو وہ خاندان کی خواتین کو کیوں گالیاں دیتے ہیں۔ کچھ ایسی گالیاں بھی تو آپ کو انوینٹ کرنی چاہیے جو خاندان کے مردوں کو دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گالیوں میں جنڈر کا مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ نے زبان گندی کرنی ہے تو مردوں کے حوالے سے بھی کچھ گالیاں بنا لیں تاکہ خواتین کو خام خواہ استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن یہ ایک روایت ہے، اور یہ روایت صرف پرویز الہی تک محدود نہیں ہے، یہ ان کے قائد اعظم ثانی کی زبان سے بھی ایسے الفاظ اترتے ہیں۔ اگر ان کی آڈیو لیک سنی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی زبردست لینگویج استعمال کرتے ہیں، اور فواد چودھری جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ان کی زبان بھی ایسی ہی ہے جیسی پرویز الہی صاحب استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن فواد چودھری اس وقت جیل میں ہیں، ان کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ ہوا ہے، جسمانی ریمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد، تو اس وقت وہ مشکل میں ہے۔ تو پرویز الہی کا ان کے بارے میں گالیوں سے بھرپور ٹیلی فون کے اوپر جو ٹکڑا ہے، اس کے اوپر پرویز الہی نے کوئی کسی قسم کی ندامت کا یا شرمندگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو پبلک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا بعد میں، اور جو آڈیو کی کنورسیشن اس سے پتہ چلتا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو آج صبح پکڑا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس دن کی ہے جس دن فواد چودھری کی پکڑ ہوئی، اور ان کا پبلک بیان جو ہے وہ بعد کا ہے۔ تو پرویز الہی نے پبلک بیان پر تو اپالوجی کر دی، لیکن جو اصل بیان ہے اس کے اندر وہ فواد چودھری کی خواتین، گھر کے خواتین کے بارے میں وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں گالیاں نکال کر، تو اس کے اوپر کوئی اپالوجی نہیں دی گئی۔ اس سے آپ کو 2-3 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔
ایک چیز تو آپ کو یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے ایک دوسرے کے بارے میں ویوز ہیں جو ایک دوسرے کو اپنا دوست، ساتھی اور عمر بھر کا سیاسی ساتھ دینے والا رفیق گردانتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی آپس میں کوئی بڑی دشمنیاں ہیں، جن کے زمین کے جھگڑے ہیں، جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں، جو ایک دوسرے کی طرف سالہ سال دیکھتے نہیں ہیں، جو کوئی غدار ہیں۔ یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں، سارے کے سارے پاکستان سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، ریاست مدینہ بنانے والا کہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگ اپنے آپ کو ایک ہی قبیلے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کے ایک دوسرے کے بارے میں ویوز سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے جو نقاد ہیں ان کے تو ان کو ہاتھ چومنے چاہیے، ان کے تو سامنے ان کو ساتھ سلام کرنے چاہیے۔ جب نقاد ان پر تنقید کرتے ہیں تو وہ ماؤں بہنوں کے حوالے سے تنقید نہیں کرتے ہیں، وہ گالیاں نہیں نکالتے، وہ آئین کی بات کرتے ہیں، وہ ضابطے کی بات کرتے ہیں، وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ سیاسی اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اور ان کے تضادات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ وہ ان کو نہیں جچتے، ان کے خلاف یہ مغلظات کا ایک گٹر جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ ان کے بدترین نقاد سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی سیاسی اخلاقیات جو ہیں اور ذاتی اخلاقیات انٹیکٹ ہیں۔ تو ایک تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ جو لوگ ناگوار خاطر ان کو گزرتا ہے حقیقی تنقید کا مواد، ان کے لیے کتنا آسان ہے ایک دوسرے کے بارے میں اس قسم کے گالو گلوچ کو ہضم کر لینا۔ تو اب دونوں پارٹیز نے اس کو ہضم کر لیا، فواد چودھری صاحب نے بھی ہضم کر لیا، عمران خان نے بھی ہضم کر لیا، پرویز الہی صاحب نے بھی ہضم کر لیا، لیکن ایک ایویڈنس چھوڑ گئے ہیں آپ کے سامنے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے ہیں، کیا خیالات رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اس کو ہضم کر لیا، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک دوسرے کے خاندان کی خواتین کے حوالے سے گالیاں دینا کوئی عام سی بات ہے، تو اگر آپ ایک دوسرے کے خاندان کی عزت نہیں کرتے ہیں ساتھ بیٹھ کر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور انقلاب لاتے ہوئے، ریاست مدینہ بناتے ہوئے، تو آپ دوسروں کے خاندان کی کیا عزت کریں گے اور دوسروں کے خاندانوں کی خواتین اور کیا پردے کریں گے اور آپ اپنے نقادوں کی کیا عزت کریں گے؟ تو اب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جب یہ ذرا سی بات کے اوپر بھڑکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے خاندانوں کے اوپر بدترین حملے کرتے ہیں اپنے زبان کے ساتھ، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، ان کے نام رکھتے ہیں، ان کا ٹھٹھا لگاتے ہیں اور ان کی اموات کے اوپر خوش ہوتے ہیں، اور اگر کسی کی ماں جو ہے بستر مرگ پہ ہے تو کہتے ہیں اس کی ماں جو ہے یہ پریٹینڈ کر رہی ہے، اس کو مر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کو واقعتاً کینسر کی بیماری ہے۔ اگر کسی کے دل کا آپریشن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا بھلا چل رہا ہے۔ اگر کسی کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو پلیٹلیٹس جو ہے سیاسی پلیٹلیٹس ہیں۔ یہ تمسخر اڑاتے ہیں ان لوگوں کا۔ تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان کی اخلاقیات کی کتنی گری ہوئی ہیں۔ تو اس گری ہوئی اخلاقیات سے کوئی بہت بڑی اچھی شاندار قسم کی منزل تو آپ نہیں بنا سکتے، عمارت تو نہیں بنا سکتے اصولوں کی۔ تو اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر کیا ہے، کتنے گردآلود ان کے ذہن ہیں، کتنی لمبی ان کی زبانیں ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر یہ بات کرتے ہیں تو نقادوں کے بارے میں تو یہ دل کھول کے گٹر انڈیل سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جس کے بارے میں یہ زبان استعمال کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب، ان کی اپنی زبان بھی کوئی بہت صاف زبان نہیں ہے۔ ان کی آڈیو لیکس کے اندر بارہا الیکشن کمیشن کا اگر آپ حوالہ دیں تو ایک آڈیو لیک ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ ایک اور آڈیو لیک ہے جو جس کے اندر ظاہراً وہ عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ دونوں سن لیتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو، اور یہ اور بھی ایک دو چیزیں ہیں لیکن اس کے اوپر میں فوکس نہیں کرنا چاہتے، آپ کو صرف میں سیمپل دکھانا چاہتا ہوں۔ سٹوری کرو یار، جڑی اپنا الیکشن کمیشن نے مار دی ہے تو ایک جگہ کی ہے لیڈر روز اپنے ورژن چینج کر لین، وہ پرابلم نہیں ہے۔ ایسی پارٹی بڑی ہے، بڑی ڈیموکریٹک سیٹ اپ پارٹیاں دے انہاں چ رہنا بڑا ضروری ہے۔ یہ کوئی پارٹی ہے تو مجھے بتائیں، یہ کوئی ڈیموکریٹ کوئی ایک پارٹی ہے جس کا کوئی اسٹرکچر ہے اور جس میں آپ کہیں کہ میرٹ کے اوپر لیڈر بھائی اف یو نو آل دیز لیڈرز ہاؤ کین یو ریسپیکٹ دیم؟ کمال آ رہے چلے جا رہے ہیں، مطلب کچھ پینڈو زیادہ کریں گے گل تو پھر تو چلو ٹھیک ہے کہ جی وہ دیکھو جی بڑی پارٹی بدل رہی، مطلب تھوڑے جہاں بندہ جہاں ہر بندے نو اگوں پچھوں جانتا ہے، تھی میرے دسو کہ عمران خان کی عزت بندہ کر دو؟ تو جو کہہ رہا ہے اس کی اخلاقی پستی کا آپ اندازہ کریں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کی زبان کو آپ دیکھیں، اور یہ سب اکٹھے ہیں
عمران خان کے چھاتے تلے جو ہمیں روزانہ اب بتا رہے ہیں کہ کس طرح دین کی ہدایت کیا ہے، اسلام کی ہدایت کیا ہے، اور جوں ان کے ذاتی ان کے سیاسی گندگی کے کنویں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو عمران خان کے بیانات کے اندر مذہبی تاثر اور مذہبی حوالے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا آپ کو کنٹراسٹ نظر آئے گا کہ جوں ان کے ذاتی مسائل سامنے آ رہے ہیں، ان کے سیاسی مسائل سامنے آ رہے ہیں، ان کی اخلاقیات کا زوال جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو جو دین اور مذہب کے اوپر تکیہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ کتنے لوگوں کو بیوقوف بنا پائے گا، کتنے عرصے تک بیوقوف بنا پائے گا، اس کا مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ بہت عرصے سے بہت مؤثر انداز سے انہوں نے ایک دوسرے کو بھی بیوقوف بنائے رکھا اور مل کر قوم کو بھی بیوقوف بنائے رکھا۔ سیاست کے اندر داؤ پیچ چلتے ہیں، سیاست کو سیدھی لکیر نہیں ہے، اخلاقی کمپس جو ہے سیاست میں ہر کسی کا درست نہیں ہوتا، آپ کو داؤ پیچ مارنے پڑتے ہیں، آپ کو اپنے دوست کو دشمن بنانا پڑتا ہے، دشمن کو دوست بنانا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے ایک بڑا پریکٹیکل کھیل ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو اس طریقے سے آپ رگے دیں اور پھر اس شخص کی طرف سے یہ جواب آئے کہ جی ٹھیک ہے، قابل قبول ہے، اور وہ شخص آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہو، اور پھر سب اکٹھے ہو کے قوم کو یہ بتائیں کہ ہم تو بہت ایک اسلامی معاشرہ بنا رہے ہیں اور ہمارا جو قائد ہے آپ کو دین کا حکم سکھا رہا ہے اور آپ کو شریعہ کے احکامات کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں شاید پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اتنے واضح تضادات کے ہوتے ہوئے پھر بھی اصرار کر رہے ہیں کہ ہم سے بہتر قیادت میسر نہیں ہے، ہم سے صاف ستھرے لوگ موجود نہیں ہیں، اور ہم سے زیادہ اصول پسند گروہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور ہمارے توسط ہی پاکستان کی قوم جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو پائے گی، اخلاقی طور پر اور مادی طور پر۔